بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلام اور ایمان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ جب اسلام اور ایمان کے الفاظ اکٹھے آ جائیں تو اس کے معنی جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک یقین کی دولت انسان کو حاصل ہو، اس میں کوئی شک نہ ہو، اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر پورا یقین ہو، اور چونکہ آخرت میں انسان کا معاملہ وہ ایمان کی بنیاد پر ہونا ہے۔ اس کا دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے؟ تو فرمایا مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور انہوں نے اس میں شک نہیں کیا اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے۔ لہٰذا ایمان کا دوسرا کاؤنٹر پارٹ وہ جہاد ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات میں نے سورہ صف میں پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم تمہیں وہ تجارت بتائیں، جہاد کی اہمیت کے حوالے سے یہاں عرض کر رہا ہوں، اے ایمان ہم تمہیں وہ تجارت بتائیں کہ جو تمہیں اس عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، ایمان پختہ رکھو اور جہاد کرو اپنی جان مال سے اللہ کی راہ میں۔ اور سورہ حجرات میں کیا فرمایا؟ مومن وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے اور پختہ ایمان رکھتا ہے اور جہاد کرتا ہے۔ گویا کہ جہاد کی اہمیت کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کیا۔ جہاد کا لفظ دیکھیے جہد سے بنا ہے، عربی بڑی سائنٹیفک زبان ہے، وہ اپنے 6 حرفی مادے ہی سے الفاظ کو آگے بناتی ہے۔ تو جہد کے معنی ہے محنت اور کوشش، اور وہ یک طرفہ کوشش، اور جس کو ہم سٹرائیو کہیں گے۔ لیکن اگر کوشش سے ٹکرائے گی تو پھر اس میں کشمکش کی کیفیت پیدا ہوگی اور یہ جہاد بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جہاد جب ہم اس کا مفہوم کر رہے ہیں کہ کشمکش، محنت، جد و جہد، تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لیولز پر یہ کشمکش ہو رہی ہے، جد و جہد ہو رہی ہے۔ ایک جہاد جسے ہم جہاد زندگانی کہتے ہیں، یعنی اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ایک انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ ملازمت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، اس لیے کہ بہرحال پیٹ لگا ہوا ہے، بیوی بچے ہیں، ان کے تقاضے پورے کرنے ہیں، نان نفقہ کی ذمہ داری انسان پر ہے۔ تو یہ ایک محنت ہے، یہ کوشش ہے، ایک اسٹرگل ہے۔ اچھا، یہ صرف مسلمان ہی نہیں کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ جہاد یوں سمجھیے جو جہاد زندگانی ہے تو وہ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن مسلمان جو محنت کرتا ہے وہ شریعت کے تابع ہو کر کرتا ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو، کوئی جال سازی نہ ہو، کوئی خیانت نہ ہو، کوئی وعدہ خلافی نہ ہو، کوئی حرام معاملہ نہ ہو۔ تو مسلمان کی جو جد و جہد ہے وہ شریعت کے تابع ہو کر ہے، اور اگر ایسا کرے تو یقیناً پھر یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر کو سچا اور راست باز ہے اور امانت دار ہے، اس کا درجہ صدیقین اور نبیوں اور شہیدوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس قدر درجہ اس کا بلند فرمایا، لیکن یہ کہ وہ سچا ہو، راست باز ہو، امانت دار ہو، اور اس کی جو محنت اور کوشش ہے، وہ جو اسٹرگل ہے زندگی کے لیے، وہ شریعت کے تابع ہو۔ تو یہ جہاد زندگانی ہے۔ اب اس طرح دیکھیے جہاد برائے حقوق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے اگر جو ہے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تیسرا جہاد ہے نظریاتی جہاد، نظریے کی سطح پر جد و جہد اور کشمکش۔ اب اس میں بھی مسلم بھی چاہتا ہے کہ اس کے نظریات، ایمان کے نظریات پھیلیں، اور غیر مسلم چاہتا ہے کہ ان کے بھی جو نظریات ہیں، جو ہمارے نزدیک باطل نظریات ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے نظریات پھیلیں۔ تو مسلمان کی کوشش ہے کہ شرک کا کلا کما ہو، جو بھی باطل نظریات ہیں ان کا کلا کما ہو، اور جو ہے ایمان کے نظریات، جو ہے اللہ پر، توحید کے نظریات، رسالت، وحی، آخرت، اس کے نظریات پھیلیں۔ اور جو بھی مختلف پرستیاں ہیں، کوئی جو ہے وہ بت پرستی ہے یا قبر پرستی ہے یا دولت پرستی ہے یا شہرت پرستی ہے، یہ ساری پرستیاں غلط نظریات، باطل نظریات، ان کا کلا کما ہو، اور ایمانی حقائق جو ہے وہ اس کے نظریات کا پرچار ہو۔ جبکہ دوسرے چاہیں گے کہ ان کے جو بھی نظریات ہیں وہ کوئی سیکولرزم کے ہوں، کوئی لبرلزم کے ہوں، وہ جو ہے کمیونزم کے ہوں، کیپٹلزم کے ہوں، ان کے جو نظریات جو بھی ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ ہو۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اب مسلمان کی جو جد و جہد ہے نظریات کو پھیلانے میں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کہ نظریہ ایمان پھیلے اور اس کے لیے میں جد و جہد کروں، وہ پہلے خود تو مومن بنے، وہ پہلے خود تو اس نظریے کو قبول کرے۔ وہ جو اقبال نے کہا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ اگر ایمان کا نظریہ عام کرنا ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی تو ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بیان آگے پہنچانا ہے تو اس کی تابعداری خود بھی تو ہو۔ لہٰذا اگر
کتاب کی بات کرنی ہے تو کتاب کے تقاضے خود بھی تو اختیار کرے، لہٰذا خود پہلے مومن بنے۔ البتہ خود مومن بننے میں 3 رکاوٹیں ہیں، 3 بیریئرز ہیں جو انسان کو خود مومن نہیں بننے دیتی۔ اگر اس نے ایمان کا نظریہ آگے پھیلانا ہے اور اس جہاد میں شامل ہونا ہے تو پہلے خود مومن بنے، اور مومن بننے کے لیے 3 رکاوٹیں۔ پہلا اس کا نفس، یہ نفس جو اندر بیٹھا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، یہ انسان کو مومن نہیں بننے دیتا۔ لہٰذا نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا پڑے گا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فرمائیے کہ سب سے افضل ترین جہاد کیا ہے؟ فرما ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور اس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنائے، تو یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اس جہاد کے بغیر وہ مومن نہیں بن سکتا۔ مومن نہیں بن سکتا تو ایمان کا جو ہے وہ داعی کیسے بنے گا، نظریات کو کیسے پھیلائے گا؟ جاہدوا اہواکم کما تجاہدون اعداکم، فرمایا جیسے تم اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو اس طرح اس نے اپنی خواہشات نفس کے خلاف بھی تمہیں جہاد کرو۔ لہٰذا ایک تو نفس کے خلاف اسے جہاد کرنا پڑے گا، دوسرا ابلیس لعین کے خلاف اسے جہاد کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ابلیس بھی وہ نفس کی پیٹھ ٹھونکتا ہے، اس میں پھونکے مارتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم کسی حلال و حرام کی کیوں پرواہ کرتے ہو، اور بلکہ یہ کہ عریانی، فحاشی، بے پردگی، اور کہتا ہے کیا پردہ تم نے اختیار کرنا ہے، یہ تم نے ترقی کرنی چاہیے، تمہیں روشن خیال ہونا چاہیے، یہ دقیانوسیت ہے، یہ تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ چیز ہے، یہ تو پسماندگی کی علامت چیز ہے۔ لہٰذا آپ کو نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف بھی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اسی طرح بگڑے ہوئے معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں ان کے خلاف بھی آپ کو جہاد کرنا پڑے، خاص طور پہ غمی اور خوشی کے جو رسم و رواج ہم نے بنا لیے ہیں اور اس کے اندر جو بدعات جو ہے شامل کر دی ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی انسان کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ جیسے اقبال کہتا ہے کہ زمانہ باتوں نہ سازد بات سمانہ بساز، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر زمانہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تو تم زمانے کا ساتھ دے دو، یہ کام آسان ہے، یعنی اپنی کشتی کو پانی کے رخ پر ڈال دینا اور اس پر چلانا یہ کام آسان ہے، لیکن زمانہ باتوں نہ سازد تو بعض زمانہ ستیز، اگر زمانہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو پھر زمانے کے خلاف لڑو۔ اب یہ محنت کا اعلیٰ کام ہے، یہ مشکل کام ہے، کشتی کو الٹے سمت میں چلانا مشکل کام ہے، لہٰذا باطل نظریات اور باطل جو ہے رسم و رواج اس کے خلاف جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اسی پر ہم وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ایمان اور جہاد کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیت سورہ حجرات کی روشنی میں کہ مومن کی تعریف کی کہ مومن کون ہے، اور میں مومن تو وہ ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر شک میں نہیں پڑتا، یعنی ایک یقین کی کیفیت اسے، اور وہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنی جان سے اور مال سے۔ فرمایا یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں جو جہاد کرتے ہیں اور ایمان پختہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر جہاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، پہلے تو اس کے 2 مغالطے اس کے ذہنوں میں بیٹھ گئے ہیں، اس کو یعنی ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر جہاد کا لفظ بنا کہاں سے، اس کے اصل مفہوم کیا ہے، محنت اور کوشش اور جد و جہد اور سٹرگل کرنا۔ پھر اس کے مختلف لیولز میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک جہاد زندگانی ہے، مسلم بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، لیکن مسلم کرتا ہے، مومن کرتا ہے اپنی شریعت کے تابع ہو کر، اور یہ عبادت بن جاتی۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے حقوق، اپنی آزادی کے لیے کوئی جہاد کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے اور غیر مسلم بھی کرتا ہے، لیکن مومن کی ساری جد و جہد وہ شریعت کے تابع ہو کر جد و جہد ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے نظریات کا پرچار مومن کرتا ہے اور غیر مسلم بھی کرتا ہے، وہ اپنے نظریات کا پرچار کرتا ہے، مومن اپنے ایمانی نظریات کا پرچار کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ مومن نے اگر پرچار کرنا ہے اس کا تقاضے ہیں، اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ خود تو پہلے مومن بنے، خود تو مومن نہیں اور نظریات کو پہنچا رہا ہے تو یہ دعوت بدنام ہو جائے گی، غیر مؤثر ہو جائے گی، لوگ کہیں گے خود میاں فصیحت دوسروں کو نصیحت، پہلے خود تو بنو۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی مومن بننے کی پوری کوشش کرے، لیکن مومن بننے کے لیے اس کو 3 سطح پر جہاد کرنا پڑے گا۔ ایک اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد، اور یہ افضل جہاد ہے۔ دوسرا یہ کہ شیطان کے خلاف، ابلیس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، اور اس کی وسوسہ اندازی کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ تیسرا یہ کہ بگڑے ہوئے معاشرے کے رسم و رواج اور بدعات کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، اور اس میں وہ کیفیت نہ ہو کہ زمانہ تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تم بھی زمانے کا ساتھ دو، بلکہ یہ زمانے کے خلاف ایک کشمکش کرنی پڑے گی، اور یہی جہاد ہے اصل میں۔ یہ جہاد بہت کھلتا ہے، لہٰذا یہ جہاد تو اب اسے چاہیے کہ اس کیفیت کیوں آگے نظریات کا پرچار کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ
وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نظریات کو جن کو تم نے خود قبول کیا ہے ان نظریات کو آگے پہنچاؤ۔ لہٰذا یہ تو دین ایمان کا تقاضا ہے کہ نظریات کو آگے پہنچایا جائے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے، امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، اور اب ہم اس کے امین ہیں، ان نظریات کے امین ہیں، اس کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، اس کا پرچار کریں۔ دی بیسٹ amongst you are those who learn and teach قرآن۔ لہٰذا یہ ذمہ داری اب ہماری ہے، اور تم بہترین امت ہو، تمہیں نوع انسانی کی بہتری کے لیے نکالا گیا، اور تم لوگوں کو جو ہے خیر کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، قرآن کی طرف بلاتے ہو، اور ان کو نیکی کی حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں کہ ان نظریات کا پرچار کیے۔ البتہ اس کی حکمت یہ ہے کہ ان نظریات کے پرچار میں مختلف درجات ہیں، ان درجات کو اختیار کیا۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ ضرور اللہ کے راستے کی طرف، لیکن اس کے 3 لیولز ہیں۔ پہلا لیول ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ، جو آپ کے معاشرے کی ایلیٹ طبقہ ہے، انٹیلیجنسیا ہے، جو برین ٹرسٹ ہے، جن کے ذہنوں کے اندر کئی جو دوسرے نظریات باطل جو ہے جدید مغربی دور کے نظریات ان کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف واعظ و نصیحت سے بات نہیں سمجھیں گے جب تک کہ قرآن کو پورے حکمت اور دانائی کے ساتھ ایٹ دی ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول ان کو قرآن نہ پیش کیا جائے۔ تو ایک لیول وہ ہے، تو اس لیول پر بھی جو ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ جو ہے ایمانی نظریات کا پرچار کرو اور قرآن کو ذریعہ بناؤ۔ دوسرا یہ عوام الناس والموعظۃ الحسنۃ، عوام الناس کے لیے ایک خوبصورت دل نشین واعظ، اور وہ جو ہے پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ، تو از دل خیزت بر دل ریزت، اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ تمہاری بات ہے اور تمہارا کردار بھی ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ پیوست ہو گیا ہے، تو لہٰذا آپ کے دل سے نکلی بات ان کے دل میں چلی جائے گی۔ لہٰذا عوام الناس کی سطح پر ایک خوبصورت واعظ اور نصیحت کے درجے میں، وہاں پر کوئی زیادہ فلسفے بیان نہیں کرنے، کوئی بہت حکمت اور دانائی کی باتیں نہیں کرنی، ان کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ لہٰذا دوسرا لیول ہے عوام الناس کا لیول، اور اس کے لیے واعظ و نصیحت۔ ہاں، تیسرا لیول وہ ہے کہ جن میں جو ہے کوئی مشنریز ہوتے ہیں کہ جو پیڈ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے آپ کے دین کے اندر جو ہے کدی پھیلانا چاہتے ہیں، شکوک و شبہات پھیلانا چاہتے ہیں اور گمراہی اور بہکانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان کے خلاف اگر تمہیں جدوجہد کرنی ہے اور مناظرہ کرنا ہے تو پھر وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ مجادلہ کرنا ہو، مناظرہ کرنا ہو تو احسن انداز میں پورے دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ یہ 3 لیولز پر جو ہے ان نظریات کو جو ہے پہنچایا جائے، لیکن ان سب میں ہتھیار جو ہے وہ قرآن ہی ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، سب سے اعلیٰ ترین جہاد یہی ہے، جہادن کبیرہ ہے، سب سے بڑا جہاد۔ اب تیسری اور آخری بات یہ کہ ان نظریات کو صرف پہنچانا ہی نہیں بلکہ بالفعل ایک نظام قائم بھی کرنا ہے۔ حجت تو تبھی قائم ہوگی نا اگر وہ ان ایمانی نظریات پر ایک سسٹم، ایک نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی ساری کوشش یہی تھی، وہ ایک نظام عدل و قسط وہ جو ہے قائم ہو جائے، اور جس میں جو ہے ہر ایک کے جو ہے حقوق بھی ہوں۔ تو اسلام کا جو نظام ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر حاکمیت پھر اللہ کی ہوگی، اس کا جو کارنر سٹون ہے وہ تو یہی کہ وہ سسٹم جو ہے اس میں حاکمیت اللہ کی، حاکم اللہ ہے، اس کا جو حکم ہے وہ جو حکم دے گا اس کو مانا جائے گا۔ ہاں، انسانوں کے جو بھی احکام ہے وہ اس اللہ کے حکم کے تابع ہو کر، اور اس میں جو ہے عدل و انصاف ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملے، عورت کو اس کا حق ملے، مرد کو اس کا حق ملے، کسان کو اس کا حق ملے، زمیندار کو اس کا حق ملے، محنت کش کو اس کا حق ملے، اور اسی طریقے سرمایہ دار کو اس کا حق ملے، اور فرد کو اس کا حق ملے، قانون کو اس کا حق ملے، سائل کو اس کا حق ملے، اور جج کو اس کا حق ملے، مسلم کو اس کا حق ملے، غیر مسلم کو اس کا حق ملے۔ لہٰذا یہ حقوق جو ہیں اسلام میں معین کر دیے گئے ہیں، اور اگر یہ حقوق جو ہے مل جائیں تو گویا عدل ہے، انصاف ہے، امن ہے، سکون ہے، اور جو ہے شانتی ہے ہر طرف۔ پھر معاشرے میں امتیازات نہ ہوں، کوئی استحصالی نظام نہ ہو، دولت کی تقسیم کا نظام کو غلط نہ ہو، اور اسی طریقے معاشرتی سطح پر جو ہے نسل، رنگ اور زبان کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہ ہو کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ گھٹیا ہے، اور یہ جو ہے اونچا ہے، یہ کمتر ہے۔ ایسی وہ اسلام ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا۔
فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من بطا بھئی عملہ لم یسر بہ نسب، جس انسان کو آخرت میں اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں لے جائے گا کہ چونکہ یہ فلاں نسل کا تھا، یہ فلاں جو ہے فلاں کا بیٹا تھا، اور فلاں جو ہے وہ رنگ رکھتا تھا، فلاں زبان فلاں علاقے سے تھا، اور یہ آگے جائے گا، نہیں، وہاں تو انسان کا عمل اس کو آگے لے جائے گا۔ لہٰذا یہ پھر یہ کہ اللہ کی بندگی کا نظام، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال و حرام ہے، اور یہ کہ نقص امن کا معاملہ نہ ہو، کوئی چوری نہ ہو، کوئی ڈکیتی نہ ہو، کوئی بھتہ خوری نہ ہو، کوئی خون ریزی نہ ہو۔ اب ظاہر بات ہے ایسا نظام قائم کریں گے تو دنیا میں امن ہوگا، کہ جس کے نیچے سایہ ہے، تو سایہ تو تبھی قائم ہوگا جب وہ نظام قائم ہوگا۔ ظاہر بات ہے دوسرے بھی اپنے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اس میں جو کارنر سٹون ہے وہ اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، وہ فرد کی حاکمیت۔ فرد حاکم ہے، فرد حکمران ہے، کوئی بادشاہ ہے یا ڈکٹیٹر ہے، یا عوام کی حاکمیت، عوام کے نمائندے حکمران ہیں۔ اور جہاں تک نماز روزہ ہے، عبادات ہیں اور عقائد اور رسومات ہیں، یہ انسان کا جو ہے پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجول، یہ انسان کا جو ہے پرائیویٹ معاملہ ہے۔ جہاں تک معاشرتی معاملات ہیں، جہاں تک معاشی معاملات ہیں اور سیاسی معاملات ہیں، اس میں کسی جو ہے خدا کی بات، رسول کی بات، کتاب کی بات، شریعت کی بات نہیں چلے گی۔ عوام کے نمائندے جو کچھ طے کر لیں گے وہ کریں گے، یا فرد جو ہے وہ جو طے کر لے گا، جیسے فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، لہٰذا وہ جو طے کر دے گا وہ طے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ نظام کے بنانے میں بھی ایک کشمکش اور ٹکراؤ، اور جب تک نظام قائم نہیں ہوگا اس وقت تک حجت قائم نہیں ہوگی، وہ امن، وہ سکون، وہ عدل، وہ انصاف قائم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے، اور اس میں لازماً جو ہے وہ کشمکش تو ہوگی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے کس طرح قائم کیا؟ آپ نے ظاہر بات ہے وہ قرآن کی دعوت، توحید کی دعوت، دلوں کو مسخر کیا، دلوں کے اندر جو ہے وہ باطل نظریات، وہ ملحدانہ خیالات، ان کو صاف پاک کیا، اور پھر جو لوگ ایمان لائے انہیں منظم کیا، اکٹھا کیا، ان کی تنظیم سازی کی، ان کی تربیت کی، اور جو ہے جماعت کا تصور دیا، صحابہ کی جماعت، اور فرمایا کہ دیکھو صبر سے کام لو، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ حضرت یاسر کو جب مارا جا رہا تھا تو فرمایا صبر کرو یاسر کے گھر والو، اس کا بدل جو ہے وہ جنت ہے۔ لہٰذا جب تک کہ تمہاری موت بے تعداد نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا، فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک تمہیں جھیلنا، برداشت کرنا، اور یہی کام کرنا، اسی دعوت کو عام رکھو، جاری رکھو، اور منظم ہوتے رہو، جڑتے رہو، تربیت کرتے رہو، لیکن جھیلو، برداشت کرو، ثابت کرو اپنے۔ ہاں اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، جیسے حضور کے لیے مدینے کی کھڑکی کھول دی، اگر تمہارے لیے بھی کوئی کھڑکی کھل جائے تو ٹھیک ہے، پھر تم اقدام کرو، اور وہ کشمکش اپنے عروج کو پہنچے گی، اور پھر یقیناً اس میں جو ہے وہ کامیابی ہوگا، اور پھر جو ہے وہ بہرحال خون بھی دینا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے خون دیا، کسی بھی انقلاب ہو، چاہے غیر مسلم انقلاب ہو، بولشوک ریولوشن ہو، فرینچ ریولوشن ہو، ظاہر بات ہے خون کے بغیر تو وہ انقلاب مکمل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں دیں، قربانیاں پیش کیں، اور اللہ کی جناب میں ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ اللہ کا بڑا محبوب بن جاتا ہے۔ شہادت مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، درجے بلند ہوتا ہے، آخرت میں اللہ راضی ہوتا ہے، نجات کا جو ہے وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہ حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے پہلے دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر کے مراحل سے گزار کر، اور پھر جب اللہ نے راستہ کھولا تو پھر اس کے لیے اقدام ہے، اور آخری فائنل مرحلہ ہے، اور اس کے لیے اور پھر جو جانیں دیں، تو پھر وہ جو جان ہے اب وہ شہید فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے کہ فی سبیل، یہ جہاد میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، اس کے لیے آگے جو اہم لفظ ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ یعنی وہ جدوجہد جس میں اللہ کے دین کی سربلندی مطلوب و مقصود، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور کوئی جدوجہد اس میں اگر جان جائے گی تو شہید ہوگا، ایک درجے کی شہادت ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ، شہادت فی سبیل اللہ، وہ تو صرف اس کے لیے کہ جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش کرے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ اگر ایک شخص قتال جنگ کرتا ہے للغنم، مال غنیمت کے لیے، ایک شخص کرتا ہے شہرت کے لیے، ایک شخص جو ہے قتال کرتا ہے تاکہ اس کا مقام اور مرتبہ بڑھے، اس کی جو ہے بہادری کے ڈنکے بجیں اور کوئی عہدہ اور منصب اسے مل جائے، تو ان میں مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان میں کوئی بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، بلکہ الفاظ فرمائے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو جنگ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے تو پھر وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
مسلم تو الحمدللہ ہے، اللہ کا شکر ہے، مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان ہمارا پختہ فرمائے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت اور کوشش اور جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس راہ میں اگر جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔